لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك علم ترا کیا تم نے نہ دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم کہ وہ آمنوا ایمان لائے بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے یریدون وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ باہمی جھگڑے کے فیصلے لے جائیں ان یتحاکموا کہ باہمی جھگڑے کے فاصلے لے جائیں الی الطاغوت شیطانوں کی طرف۔ یہاں طاغوت شیطانوں سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے جس کے پاس ایک منافق ایک یہودی کے ساتھ ہونے والے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ان شیطان کی بات ہے۔ وقت اور حالانکہ تحقیق امرو انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا کہ وہ انکار کریں بھی اس کا ویریدون اور وہ چاہتا ہے الشیطان شیطان ان یضلہم کہ بھٹکاتا رہے انہیں ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا لہم ان کے لیے تعالوا آؤ الیہ اس کی طرف ما جو انزل نازل فرمایا اللہ نے وإلی رسولہ اور اس کے رسول کی طرف رأیت تو تم دیکھو گے المنافقین منافقوں کو یصدون پھر جاتے ہیں ان کا تم سے صدوراً منہ پھیرنا تم سے منہ پھیرتے ہیں فکیف تو کیسا حال ہوگا اذا جب اصابتکم پہنچے گی انہیں مصیبت کوئی مصیبت بما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤکا حاضر ہوں تمہارے پاس یحلفون قسم کھاتے ہوئے باللہ اللہ کی ان اردنا کہ نہیں اردنا ہم نے ارادہ کیا الا مگر احسانا بھلائی کا و توفیقا اور اتفاق کرانے کا اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں جو یعلم جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے فاعرض تو منہ پھیر لو عنہم ان سے وعظہم اور نصیحت کر دو انہیں وقل اور کہتے رہو لہم ان سے فی انفسہم ان کی جانوں کے بارے میں قولا بلیغا مؤثر بات کہتے رہو وما ارسلنا اور ہم نے نہ بھیجا من رسول کوئی رسول۔ یہاں سے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے الا مگر لیطاع باذن اللہ مگر اس کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے ولو انہم اور اگر انہم بے شک وہ اذ ظلموا ظلم کر بیٹھتے فی انفسہم اپنی جانوں پر جاؤکا تو حاضر ہو جاتے تمہارے پاس فاستغفر اللہ تو مغفرت طلب کرتے اللہ سے واستغفر لہم اور مغفرت کی دعا کرتے لہم ان کے لیے الرسول رسول بھی لو اللہ تو ضرور پاتے اللہ کو تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری توبہ کی قبولیت اور عذاب کی دوری کا سبب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حاضر ہونا تو ظاہر تھا اور اب آپ کے میدان پر انوار پر حاضر ہونا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جیسے یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ اور آپ سے توسل فریاد استغاثہ اور طلب شفاعت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر تھے آپ دنیا میں حیات تھے دنیا میں تھے تو تب آپ کے پاس جا کر اور اگر اب وہ اپنی قبر میں حیات ہے تو روضہ اکرم پر جا کر اگر کسی کو جانے کی توفیق نہیں ہے تو پھر وہ ادھر بیٹھ کر بھی شفاعت کی طلب کرے تو ضرور رب تعالیٰ اس کی کرے گا۔
فلا وربک تو تمہارے رب کی قسم لا یؤمنون وہ مسلمان نہ ہوں گے حتیٰ یہاں تک کہ یحکمونک حاکم بنا لیں تمہیں، حاکم بنا لیں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاکم فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جائے تو شرک لازم نہیں آتا۔ جب تک کہ شرک کی حقیقت نہ پائی جائے تب تک شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حاکم بنا لے تمہیں فیما اس میں جو شاجرہ جھگڑا ہوا بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدو وہ نہ پائیں فی انفسہم اپنی جانوں میں حرجن کوئی حرج کوئی رکاوٹ، مما اس سے جو قضیتا تم نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا اور دل سے مان لیا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض اور انکار کرنے والا یہ کافر ہے، دل سے اس کو تسلیم کر لینا، تسلیماً ماننا۔ ولو انا کتبنا اور اگر انا ہم کتبنا لکھ دیتے فرض کر دیتے علیہم تم پر ان پر انقتلوا کہ قتل کر دو انفسکم اپنی جانیں، او اخرجوا یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے ایسا، الا مگر قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے وہ کرتے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا وہ کرتے ما یوعظون جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ، لکانا ضرور ہوتا خیرن بہت بہتر لہم ان کے لیے، واشد اور زیادہ مضبوط تثبیتاً ثابت قدمی میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت ضرور ہم دیتے انہیں من لدنا اپنے پاس سے اجرا عظیما بہت بڑا ثواب، وَلَہَدَيْنَاهُمْ اور ضرور ہم ہدایت دیتے انہیں صراطا مستقیما سیدھے راستے کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ تو یہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے، انعم ان لوگوں کے ساتھ انعم جن پر انعام کیا اللہ نے، احسان کیا علیہم جن پر، من النبیین نبیوں سے، والصدیقین اور صدیقین سے، والشہداء اور شہداء سے، والصالحین اور صالحین سے، وحسن اور کیا ہی اچھا ہے، اولئک یہ لوگ رفیقاً ساتھی بنانے کے اعتبار سے کیا ہی اچھے ہیں، ذالک یہ فضل اللہ اللہ کے فضل کی طرف سے ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علیماً جاننے والا، علیماً جاننے والا۔ آگے شرح میں تعمیل کا نکالو، وقد جا فی ثلاث لغات اس کی تو آپ کر لو گے، اور کبھی آتا ہے اس میں 3 لغتیں کبھی آئی ہیں، اور تحقیق آتی ہیں اس میں 3 لغتیں 3 لغات آتی ہیں، یعنی کہ جو ہا ہے نا ہا اس میں 3 لغتیں آتی، ایک تو ہا بھی سکون الحمز آتی، ہا حمزہ کے سکون کے ساتھ۔ اب ثلاثن لغات یہ فاعل بنے گا موصوف صفت بن کے، اور اس کی بھی 3 ترکیبیں ہوں گی، وہی اس میں عدد ثلاثن لغات یہ مبدل منہ آگے ہا یہ بدل بنے گا، اور آنی کا بنے گا، اور دوسرا کیا بنے گا خبر بھی بنے گی۔ اس کی ترکیب ہا بساکن الحمزاتی اس کی ترکیب میں کر دیتا ہوں اس کی، اور آگے جو 2 آگے آئے ہا ای بزیادت الحمزۃ المکسوراتی و ہا آ بزیادت المفتوحات حمزۃ المفتوحاتی، ان کی ایک جیسی ہے، ایک کی کرتا ہوں آگے کر لینا۔ ہا یہ ذوالحال پہلا جو ثلاثن لغات ہا یہ کیا ہے، ہا ذوالحال ہے، با جار سکونی مجرور مضاف حمزتی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتتاً اسم فاعل کے، کس کے متعلق ہوا، ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً اسم فاعل یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یا تو یہ بدل بن جائے گا یا پھر خبر بنے گی، احدھا مبتدا محذوف کی، یا پھر آنی فعل کا مفعول بھی بنے گا، وہ آپ نے خود ہی بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ولا بد لہذہ الاسماء من فاعل اس کی ترکیب کرتا ہوں، لا بدہ لا نفی جنس ہے، بدہ اس کا اسم ہے، لام جار حاضی مجرور حاضی مجرور، اسمائی صفت حاضی مجرور موصوف، اسمائی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتن کس کے، ثابتن اسم فاعل کے، ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر
خبر اول ہوئی لا نفی جنس کی خبر اول ہوئی، من فاعل یہ جار مجرور بن کے ظرف مستقر ہو کر ثابت ان کے متعلق ہو کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ثانی بن جائے گی لا نفی جنس کی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ آگے وفاعلہ ضمیر المخاطب المستتر فیہا، اب یہ فاعل مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا، ضمیر مضاف، مخاطب مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف کیا بنے گا؟ موصوف، المستتر یہ اسم مفعول، ہوا ضمیر اس میں پوچھیدہ اس کا نائب الفاعل فیہا اس کے متعلق ہو جائے گا، مستتر کے متعلق، مستتر اس میں مفعول اپنے وزن میں نائب الفاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت بنے گی، موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر پھر خبر بن جائے گی فاعل کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے وثلاثۃ منہا، ثلاثۃ موصوف ہے، منہا یہ ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوگا، ثابتۃ کے ثابتۃ یہ صفت بن جائے گی، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، موضوعۃ یہ خبر ہے، اور للفعل الماضی اس کے متعلق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے وترفع الاسم بالفاعلیۃ کر لیں گے آپ، احدھا ہیہات انہ موضوع لبعد یہ بھی کر لیں گے۔ آگے مثل ہیہات زید، اس کی ترکیب ہیہات یہ اسم فعل بمعنی فعل ماضی کے، پیچھے فعل امر کے تھا نا، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ اسم فعل بمعنی فعل ماضی کے، ٹھیک ہے۔ آگے زید اس کا فاعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، ای بعود زید یہ بعود فعل، آگے زید اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اسی طرح انہ موضوع سارا، مثل سرعان زید ای سارا زید، سرعان یہ بھی اسم فعل بمعنی فعل ماضی کے، آگے زید اس کا فاعل۔ آگے اسی طرح انہ موضوع لافطارک یہ بھی شتان اسم فعل بمعنی اسم فعل ماضی کے، زید معطوف علیہ واورت امر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہو جائے گا، پھر مفسر ای آگے تفسیر۔ آگے النوع العاشر یہ کریں گے آپ خود ہی، الافعال الناقصہ تو یہ کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ آگے انما سمیت ناقصۃ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ آگے ماں آ گئی، تو یہ ماں آ کر کیا عمل کرتی ہے آپ کو پتہ ہوگا، انا کے بعد ماں آ جائے تو ماں وہ انا کے عمل کو روک دیتی ہے، اب ماں آ گئی تو ماں نے عمل کو روک دیا، اسم خبر نہیں بنے گی۔ آگے سمیت فعل ہے، مجہول ہے، ناقصۃ، ٹھیک ہے، یہ ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل ہے، ناقصۃ اس کی مفعول بھی ثانی ہے، تسمیت مصدر سے نا مفعول بھی ثانی ہو جائے گا۔ اور آگے لأن لا تکون بمجرد الفاعل یہ جار مجرور بن کے ظرف لغو ہو جائے گا، تقول فعل کے، تکون فعل کا ہی ضمیر اسم ہے، آگے کلامن تامن یہ موصوف صفت بن کے خبر ہو جائے گی، تکون کی، تکون پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائے گا سمیت فعل کے۔ آگے لا تخلو فعل ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، ہی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل ہے، تخلو تھا اصل میں ناقص ہے نا، ناقص ہے، ناقص واوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ان ناقص یہ کیا بن جائے گا؟ اس کے متعلق بن گیا۔ آگے پھر آپ وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، الجملۃ الاسمیۃ موصوف صفت بن کر مفسر ای حرف تفسیر، المبتدا معطوف علیہ واورت خبری معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے گا؟ تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر پھر مجرور ہو جائے گا، پھر وہی متعلق ہو جائے گا۔ آگے ترفع الجزء الاول، ٹھیک ہے، یہ ضمیر اسم منہا اس کے متعلق ہو جائے گا۔ آگے وہ یسمى اسمہا، یسمى کا ہوا ضمیر فاعل ہے، نائب الفاعل ہے، اور اسمہا مفعول بھی ثانی ہے۔ آگے وتنصب الجزء الثانی منہا ویسے ہی ہے، ویسمى خبرہا ویسے ہی ہے۔ آگے اور اتنی تک آپ نے کر کے آنی ہے ترکیب، آگے جو آپ نے ترجمہ نکال کر آنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہی ثلاثۃ عشر فعلا الاول کان وہی قد تکون زائدۃ مثل ان من افضلہم کان زیدا بے شک زید افضل ہے، ان میں سے زید افضل ہے۔ آپ نے یہ سمجھ کر بھی آنا ہے، مفہوم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی، یہاں ترجمہ تو ہم کر رہے ہیں، اس ترجمے کا مطلب کیا ہے، تو یہ دیکھیں اس ترجمے کا مطلب، اور کبھی ہوتا ہے زائدہ، کون؟ کانا زائدہ ہوتا ہے، جس طرح کے آگے مثال ہے نا، ان من افضلہم کان زیدا کہ بے شک
ان میں سے افضل زید ہے۔ اب کانا کا یہاں پر ترجمہ نہیں ہو رہا، کانا یہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، کانا کا زائدہ۔ یہ جو زیدن ہے یہ کس کی خبر بن رہی ہے؟ انا کی خبر بن رہی ہے۔ کانا یہاں پر کیا ہے؟ زائدہ ہے، انا کا سوری اسم بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ اسم بن رہا ہے زیدن یہاں پر، اور کانا یہاں پر زائدہ ہے، جیسے بے شک ان میں سے افضل زید ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَحِینَ إِذٍ لَا تَعْمَلُ کرنا ہے آپ نے، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ زَائِدَةٍ وَهِيَ تَجِيءُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ نَاقِصَةٍ تن تن تین تین راب آتے ہیں، وَتَامَّةً تن تن۔ ٹھیک ہے، فَالنَّاقِصَةُ تَجِيءُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَثْبُتَ خَبْرُهَا لِاسْمِهَا فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي سَوَاءٌ كَانَ مُمْكِنَ الانقطاع مثل كان زید قائما او ممتنع الانقطاع۔ ممکن الانقطاع کہتے ہیں کہ جو خبر ہے نا وہ ماضی میں تھی حال میں نہیں ہوگی۔ ممکن الامتناع کسے کہتے ہیں؟ جو خبر ہے ماضی میں تھی حال میں نہیں، جس طرح کہ زید قائم تھا، اب ماضی میں قائم تھا، کھڑا تھا، اب حال میں کھڑا نہیں ہے۔ اور ممتنع الانقطاع کسے کہتے ہیں؟ انقطاع کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو، ماضی میں بھی ہو اور حال میں بھی ہو، اس ختم ہونا ہو ہی نہ، عدم ہو ہی نہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ اب رب تعالیٰ علیم ماضی میں بھی ہے اور حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہوگا، یعنی کہ اس کا انقطاع ہو ہی نہ۔ ٹھیک ہے، وَثَانِیہِمَا اور ان میں سے دوسرا ان یکون بمعنی ثارا مثل کان الفقیر غنیًا کہ فقیر غنی ہو گیا، سارا کا مطلب ہے ہو گیا، یعنی کہ ای سار الفقیر غنیًا والتامۃ تتم بفاعلها فلا تحتاج الى الخبر لا تكون ناقصة تن وحینئذ تكون بمعنی ثبت مثل کان زید ای ثبت زید۔ ٹھیک ہے، اتنی تک آپ نے یہ کر کے آنا ہے۔ آگے نکالیں منطق کا۔ آگے مرکب کی اقسام ہم نے پڑھنی ہے آج۔ کس کی؟ مرکب کے۔ مرکب کی دو قسمیں، ایک مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام جس میں سکوت صحیح ہو، مرکب ناقص جس میں سکوت صحیح نہ ہو۔ یہ آپ نے مثالیں پڑھی ہوئی ہیں، جس طرح کے مرکب تام ما یصیح السکوت والی، جس پر سکوت صحیح ہو، جس طرح کے یعنی کہ ایک بندہ سوال کرے، جواب میں کہے کہ زید کھڑا کہ نہیں کہہ رہا، وہ کہے زید کھڑا ہے، تو اب اگلا بندہ جواب نہیں کر سکتا، اب سکوت ہو گیا، جو پوچھنے والا نا وہ چپ کر گیا، اب اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا۔ اور مرکب ناقص جس پر سکوت صحیح نہ ہو، یعنی کہ ایک بندہ سوال پوچھے، دوسرا بندہ جواب دے، لیکن پھر بھی سوال کرنے کی حاجت ہو، پھر بھی کیا ہو؟ سوال کرنے کی حاجت ہو، جس طرح کہ غلام و زید۔ ایک بندے نے پوچھا کہ یہ غلام ہے، ایک بندے نے پوچھا کہ کون سا غلام، وہ کہہ دے زید کا غلام، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید کا غلام کون سا، اب سکوت صحیح نہیں ہوا۔ آگے پھر مرکب تام کی دو قسمیں، کیا؟ دام کی دو قسمیں، جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ سمجھ کر یاد کرنا ہے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، آپ نے یہ سارا پڑھ کر سمجھ کر تفصیل سے یاد کرنا ہے۔ ما لا یصیح السکوت علیہ جس پر سکوت درست نہ ہو۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس پر سکوت درست نہ ہو، یہ تو بیان کر دیا۔ آگے مرکب تام کی اقسام۔ مرکب تام کی دو قسمیں، خبر و قضیہ اور انشاء۔ اس طرح آپ یاد کریں گے نا آپ کو آسانی سے، خبر و قضیہ، خبر و قضیہ، انشاء۔ خبر جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، خبر و قضیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، جس طرح کہ زید قائم، اب ہو سکتا ہے زید قائم جھوٹا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹا نہ ہو، سچا، صدق اور کذب کا احتمال ہے نا۔ اور انشاء کہتے ہیں جس میں صدق و کذب کا احتمال نہ ہو، جس طرح کہ عنصر مدد کر، اب صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے بلکہ یہاں تو انشاء ہے، سوال کیا جا رہا ہے، عمل طلب کیا جا رہا ہے کہ مدد کر۔ ٹھیک ہے، آگے مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب ناقص کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تقییدی اور دوسرا ہے مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی کہتے ہیں ان کان الجزء الثانی قیدا لاول فهو مرکب تقییدی، کہ ایک پہلا جز دوسرے جز کی قید بنے،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تکییدی کہتے ہیں. پہلا جز دوسرے جز کی قید بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تکییدی. جیسے غلام زید رجل عالم. اب یہاں پر زید غلام کی قید مان رہا ہے، زید کا غلام قید مان رہا ہے نا. وہ کون سا غلام؟ زید کا غلام. ٹھیک ہے. اب غلام کو مقید کرنے والا ہے زید جو ہے یہ دوسرا جز ہے اور غلام پہلا جز ہے. زید غلام کو مقید کرنے والا ہے، یعنی کہ جب کہیں نا غلام غلام تو پتہ نہیں چلے گا کون سا غلام. جب زید کی قید لگا دی تو زید نے مقید کر دیا بھائی زید کا غلام اور کوئی نہیں. آگے مرکب غیر تقییدی علم یکن الجزء الثانی قیدا لاول فهو مرکب غیر تقییدی، کہ پہلا جز دوسرے جز کی قید نہ بنے وہ مرکب غیر تقییدی ہے. پہلا جز دوسرے جز کی قید نہ بنے. یہ مثال مشکل لکھی ہوئی، میں آسان سے بیان کرتا ہوں. اس طرح کے فی الداری. اب فی حرف ہے، حرف مقید نہیں ہوتا، اس لیے کہ مقید جو ہوتا ہے نا وہ اسم ہوتا ہے. مقید ہونا اسم کا خاص ہے، حرف مقید نہیں ہوتا. اسی وجہ سے فی الداری ادھر یہ مثال لکھی، یہ کرنی چاہے تو یہ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اور آگے آپ نکالیں نور الازا کا. فصل تجوز الصلاۃ علی لبد وجهه الاعلی طاہر والاسفل نجس. فصل جائز ہے نماز پڑھنا لبدے پر، ایسے لبدے پر، لبادن ایسے لبدے پر جس کا اوپر والا حصہ، وجہ اوپر والا حصہ، اعلیٰ اوپر والا حصہ طاہر پاک ہو، والاسفل نجس اور نیچے والا حصہ کیا ہو؟ نجس ہو. نیچے والا حصہ کیا ہو؟ نجس ہو. لبدہ یہ کہتے ہیں، لبدہ ایک موٹا اور سخت ہوتا ہے، یعنی کہ دو کپڑے جس طرح کے دور ہو گئی، رضائی ہو گئی، یہ موٹی ہوتی ہے نا، تو اب اس پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اوپر والا حصہ جو ہے وہ پاک ہے اور نیچے والا حصہ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو اس پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور پاک کپڑے پر وعلی ثوب طاہر اور پاک کپڑے، ایسے پاک کرنے کپڑے پر بطانتہ کہ اس کا درمیان والا حصہ نجس ہو. اس کا درمیان والا حصہ کیا ہو؟ نجس ہو. اس کا درمیان والا حصہ کیا ہو؟ نجس ہو. اذا کان غیر مدربن جب کہ نہ سلا ہوا ہو، یعنی کہ دو کپڑے ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے. اب جو درمیان والا حصہ ہے نا وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو نماز پڑھنا صحیح ہے، سلا ہوا نہ ہو. اگر سلا ہوا ہوگا درمیان والا حصہ ناپاک ہوگا تو پھر اس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ وہ تو ایک کپڑا بن گیا، سینے کی وجہ سے وہ ایک کپڑا بن گیا. اگر دو کپڑے ہوں تو پھر ٹھیک ہے. وعلی طرف طاہر اور پاک کپڑے کے کنارے پر، طرف کہتے ہیں کنارے، پاک کپڑے کے کنارے پر. وَإِن تَحَرَّكَ الطَّرْفُ النَّجِسُ بِحَرَكَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ اور اگر حرکت کرے نجس والا کنارہ اس کی حرکت کے ساتھ صحیح طور پہ، یعنی کہ زمین پر کپڑا بچھا دیا، ٹھیک ہے، کپڑا ڈال دیا زمین پر. اب زمین پر کپڑا ڈالا، ایک سائیڈ ناپاک ہے ایک سائیڈ کیا ہے؟ پاک ہے. اب پاک سائیڈ پر نماز پڑھتا ہے، جب پاک سائیڈ پر نماز پڑھتا ہے تو ناپاک سائیڈ بھی حرکت کرتی ہے، تب بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ درست ہے. تب نماز پڑھنا درست ہے. آگے مسئلہ آئے گا. ولو تنجس اور اگر نجس ہو احد طرف دو طرفوں میں سے ایک طرف، اماماتی اس کی امامے سے، فَأَلْقَاهُ پس اس نے ڈالا، وَأَبْقَى الطَّاهِرَ اور باقی پاک کپڑا، عَلَى رَأْسِهِ اپنے سر پر رکھا، وَلَمْ يَتَحَرَّكِ اور نہ حرکت کرے، نجس بِحَرَكَتِهِ اس کی حرکت کے ساتھ، جازت تو جائز ہے، صلاتہ اس کی نماز، وَإِن تَحَرَّكَ اور اگر حرکت کرے، لا تجوز تو جائز نہیں ہے. پہلا مسئلہ تھا زمین پر ایک کپڑا بچھایا، ایک
साइड पे नापाक है, एक साइड पे पाक है, पाक साइड पे पढ़ता है तो नमाज पढ़ता है, चाहे नापाक साइड हरकत भी कर ले तो भी नमाज हो जाएगी। यहाँ पर मसला है कि एक कपड़ा है, उसकी एक साइड पाक है, एक साइड नापाक है। जो नापाक साइड है वो डाल देता है ज़मीन पर, अब का ज़मीन अलकाहू, उसको ज़मीन पर डाल देता, और पाक साइड जो है उसको सर पे रख लेता है, उसको सर पे रख लेता है। अब वो नमाज पढ़ता है, क्या करता है, नमाज पढ़ता है। तो नमाज पढ़ते हुए, रुकू सुजूद करते हुए अगर नापाक कपड़ा हरकत कर गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर नापाक कपड़ा हरकत कर गया तो नमाज नहीं होगी, अगर नापाक कपड़ा हरकत ना किया तो नमाज हो जाएगी। क्यों नहीं होगी यहाँ पर? क्योंकि उसने अपने सर पर डाला हुआ है, और जब वो नीचे वाला हरकत करेगा तो वो इसी तरह होगा कि वो क्या है, एक ही कपड़ा है, उसी की मिसल है, तो इस वजह से नमाज नहीं होगी। और जो पीछे नमाज हो रही है ना, वो इस वजह से नमाज हो रही है कि पीछे वो ज़मीन की तरह है, जब बिछा दिया तो वो ज़मीन की मानिंद हो गया। एक साइड पे ज़मीन नापाक और दूसरी साइड पे पड़े तो कोई टेंशन नहीं होती, कोई टेंशन, कोई मसला नहीं होता। और यहाँ पर वो एक कपड़ा सर पर ले खड़ा है और नीचे है बाकी नजस कपड़ा। अब वो हरकत करने की वजह से वो एक कपड़ा शुमार हो गया, यानी कि वो हरकत करने की वजह से गोया के इस तरह हो गया कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो भी उसने पहना हुआ है, वो भी उसने पहना हुआ है, इस वजह से नमाज नहीं होगी। वरना अगर हरकत ना करे तो क्या है, नमाज उसकी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतना कर लें, काफ़ी है। ठीक है, आगे याद करके आना अच्छी तरह से, और मंतिक का शुरू से ज़रूर दोहराते रहना, और तरकीब भी अच्छी तरह से निकाल लेना। पढ़ा सुना कबूल।